ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون ولما جہزهم بجہازهم قال اتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین صدق اللہ العظیم۔ اگر انسان جو ہے یہ چاہتا ہو کہ اس کو جن لوگوں کے پاس جا رہا ہے یا جس دوسری جگہ ملک میں یا شہر میں جا رہا ہے وہاں پہ اسے تکلیف نہ ہو اور اسے بہترین ٹھکانہ اور مہمان نوازی ملے اور لوگ اس کا اکرام اور عزت کریں، تو اس کے لیے یہ عمل حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت ہی مجرب ہے کہ نئے شہر میں، نئی جگہ میں اور نئے کام کو شروع کرنے میں، نئے لوگوں کے ساتھ چلنے میں یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین مہمان نوازی بھی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے معاملات میں سہولت پیدا کر دیں گے تاکہ لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں، لوگ اس کو سہولت دیں۔ کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ نئے شہر میں یا نئے کام میں نئے لوگوں کے ساتھ مل کر کاروبار کرنے میں اکثر پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور لوگوں کا ذہن مزاج آپس میں نہیں ملتا اور وہ پھر آپس میں دراڑ مضبوط ان کی ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ پورا چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح کنویں سے وہاں سے مصر میں آ گئے، مصر سے آپ جیل میں گئے اور جیل سے پھر آپ تخت مصر پہ بیٹھ گئے۔ جب 7 سال فراوانی کے گزر گئے اور آپ نے بہترین حکومت کی اور لوگوں کو صحیح آپ نے جو ہے بہترین انداز میں رعایا کی، آپ نے نشو نما کی اور ان کے پریشانیوں کو سمجھا، تو 7 سال بعد پھر خواب کے مطابق جو بادشاہ نے دیکھا تھا پھر قحط شروع ہو گیا اور قحط ایسا پڑا کہ بہت زیادہ تنگ دستی آ گئی، لیکن چونکہ آپ نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی تھی اور آپ نے غلہ بہترین جمع کر رکھا تھا تو سب لوگوں کو دور دراز پتہ تھا کہ مصر کا بادشاہ جو ہے وہ لوگوں کو غلہ دیتا ہے اور غلہ بھی ایسے کہ ہر بندے کو ایک اونٹ غلے کا یعنی 5 من ہر بندے کو دیا جاتا ہے غلہ۔ اب اس کے لیے لوگ آتے تھے لیکن ایک بندہ ایک اونٹ لے کے جا سکتا تھا، زیادہ اس کو اجازت نہیں تھی، اور پھر یوسف علیہ السلام خود اس کی نگہبانی کر رہے تھے۔ آپ باقاعدہ طور پہ ہر چیز کو خود دیکھتے تھے، یہ نہیں کہ اپنے کارندوں کے حوالے کر دیا، اپنے ملازمین کے حوالے کر دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سبق سکھا دیا ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اداروں کو، کہ یہ جو خود آفس میں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر عوام کی کیا خدمت کریں گے جب ان کے لوگ عوام کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ عوام کے ساتھ کتنا برا سلوک ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے وزراء، ہمارے جو نظام چلانے والے لوگ ہیں، وہ اگر یوسف علیہ السلام کی اس ادا کو دیکھ لیں تو ملک اسی طرح ترقی کر سکتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے خود باقاعدہ طور پہ ایسے اونچی جگہ بنائی ہوئی تھی اور سارے لوگ آتے تھے، یوں لے کر جاتے تھے، تو آپ ہر ایک کو دیکھتے تھے اور کئیوں کو آپ جب دیکھتے کہ ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے تو آپ انہیں بلا بھی لیتے۔ تو یہ 10 بھائی آئے۔ اب آپ دیکھیے 10 بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا لیکن اللہ نے آپ کو عزت دی۔ وہی 10 بھائی کل آپ کے دروازے پر آ گئے اور آپ سے غلہ لینے کے لیے آئے، اور جب وہ آئے تو ان کے اور یوسف علیہ السلام کے درمیان علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال بیت گئے تھے، یعنی آپ کی عمر 47 سال ہو چکی تھی یوسف علیہ السلام کی، اور بھائیوں کی تو بہت زیادہ تھی اس سے، لیکن یوسف علیہ السلام نے یوں دیکھا کہ لائن پر آئے ہیں اور ویسے بھی نبی کی اولاد تھی اور نبی کی اولاد ہوتی ہی خوبصورت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کا خون ہو اور خوبصورت نہ ہو، تو آج آل رسول وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری بھی حسن عطا فرمایا ہوگا۔ اہل بیت کبھی بدصورت نہیں ہوتے، تو اب وہ اہل بیت تھے، نبی کے گھر والے تھے،
یعقوب علیہ السلام کے، تو وہ ایک بھائی، دوسرا بھائی، تیسرا بھائی، اور صحیح کڑیت تھے، جوان تھے، اور اللہ نے ان کو وجاہت بھی دی ہوئی تھی۔ اور پھر یوسف علیہ السلام اگر حسین تھے تو آپ کے بھائی بھی ایک ہی باپ کے اولاد تھے، اللہ نے ان کو بھی حسن عطا فرمایا تھا۔ تو آپ نے اپنے بھائیوں کو لائن میں جب 10 کو دیکھا تو آپ کو ایک دم خیال آنا شروع ہو گیا کہ یہ تو وہی ہیں۔ 7 سال کے بچے کو یاد تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام 7 سال کی عمر سے 40 سال بیت کر 47 ہو گئے تھے، تو 7 سال کے بچے میں اور 47 سال کے بندے میں بہت فرق آ جاتا ہے، چہرہ میں، حیت میں، لیکن ان میں اتنا فرق نہیں آیا تھا چونکہ ان کی ایج پہلے ہی زیادہ تھی بھائیوں کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ وہ قرآن بتا رہا ہے پھر آگے کہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور وہ ان پر داخل ہوئے، یعنی ان کے سامنے آئے، حاضر ہوئے۔ فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ، اور جب انہوں نے ان کا پورا سامان تیار کروا دیا اور ان کا غلہ تیار ہو گیا، تو انہوں نے انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا ایتونی بِأَخٍ لَكُمْ، اپنے ایک بھائی کو بھی لے کر آنا، کیونکہ آپ نے ان کو بلوا کے انٹرویو لے لیا تھا۔ آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اور وہ جی اب علامہ قرطبی کہتے ہیں تفسیر قرطبی میں کہ آپ نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، تم حلیے سے مجھے تھوڑے سے جاسوس ٹائپ لگ رہے ہو۔ وہ دور سے آئے تھے سفر کرتے کرتے، فلسطین کے قریب سے، کنعان کی بستی سے۔ تو اب ان کو یہ ہوا کہ یہ بادشاہ خود ہم سے انٹرویو کر رہا ہے، تو وہ تھوڑے سے گھبرائے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم تو نبی کی اولاد ہیں، یعقوب پیغمبر کی، ہمارے دادا بھی بہت بڑے نبی تھے، اسحاق علیہ السلام، ہمارے دادا کے والد بھی ابراہیم علیہ السلام بڑے عظیم پیغمبر تھے، تو ہم جھوٹے نہیں ہو سکتے، ہم ایسے نہیں ہو سکتے۔ تو اس پر آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، فی بندے کو ایک اونٹ ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ایک ہمارا بھائی گھر میں بھی ہے، تو اس بھائی کے لیے بھی آپ ایک اونٹ دے دیں، وہ ابا کے پاس ہے، اس لیے کہ ہمارا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، تو ابا اب اس چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کو جدا نہیں کرتے، اس لیے ہم 10 آئے ہیں، 11واں گھر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب آپ جو ہے 11 بھائی ہیں ہم، تو ایک اونٹ اس کا بھی دے دیں ہمیں۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس کا اونٹ میں تمہیں نہیں دوں گا، مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں ہو رہا۔ یہ آپ نے ان کو کسی لائن پر لانے کے لیے یہ بات کہی۔ آپ نے یہ فرمایا ایتونی بِأَخٍ لَكُمْ، اب جب سامان تیار ہو گیا، ان کو الوداع کرنے لگے، تو کہنے لگے ایتونی بِأَخٍ لَكُمْ، دیکھو اپنے اس بھائی کو لے کر آنا، اپنے اس بھائی کو لے کر آنا، من ابیکم، جو تمہارے والد سے ہے، یعنی تمہارا باپ جایا بھائی ہے، یعنی ماں جایا نہیں ہے۔ من ابیکم کہہ کے بتایا کہ تمہاری اور اس کا والد ایک ہے، لیکن تمہاری اور اس کی والدہ ایک نہیں ہے، یعنی وہ آپ کا سگا بھائی تھا ماں کی طرف سے، والد کی طرف سے سب کا بھائی تھا۔ تو یہ ابیکم کا لفظ کہہ کے آپ نے الگ کر دیا کہ اس کا اور تمہارا جو ہے وہ ماں سے نسبت ایک نہیں ہے، ماں ایک نہیں ہے۔ الا ترون الا ترون، تم دیکھتے نہیں ہو، انی، کہ میں جو ہوں، اوفی الکیلا، پورا پورا ناپ دیتا ہوں، یعنی جتنا وزن میں نے اعلان کیا ہے، حکومتیں کیا کرتی ہیں، جو اعلان کرتی ہیں اتنا دیتا اکثر دیتی نہیں ہے۔ اعلان یہاں سے کیا کر دیتی ہیں، لیکن بجٹ میں اعلان ہوتا ہے، لیکن بعد میں عوام کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اعلان بہت کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، کیونکہ یہ اعلانوں تک ہوتی ہیں حکومتیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام ایسے نہیں تھے۔ آپ نے کہا دیکھو میں نے جو اعلان کیا تھا اتنا ہی غلہ پورا پورا فی بندے کو دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ لوگ آ کے لائنوں میں کھڑے ہیں ذلیل ہو رہے ہیں، یہ چیز نہیں تھی، بلکہ دیکھیں یہ کتنا بڑا مشعل راہ ہے اسٹیٹ کے لیے، حکومت کے لیے، حکمرانوں کے لیے، کہ جب برا وقت آئے تو بادشاہوں کو، وزراء کو، مشیروں کو، اور یہ سیکرٹری اور یہ ہمارے ڈی سی اور ہمارے جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ان کو دفتروں میں اور گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ باہر نکل جانا چاہیے، عوام کے لیے کھلے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ تم تنہائی اس چیز کی لے رہے ہو، تمہیں پروٹوکول اس چیز کا مل رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے نبی ہو کر
بادشاہ بن کے باہر بیٹھ کر دکھا دیا کہ میں بھی عوام کے لیے ایسے بیٹھتا ہوں، یوں نبیوں کی تعلیم قرآن نے بتائی تاکہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایک ریاست چلانے کا انداز پتہ چل جائے۔ تو آپ نے کہا دیکھو میں اب یہ خالی کوئی قصہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا نظام حکومت چلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو فرمایا دیکھو کہ تم کہ الا ترون انی اوفی الکیل، تم دیکھتے ہو کہ میں تمہیں پورا پورا ناپ دیا ہے، وانا خیر المنزلین، اور میں مہمانوں کو بہترین مہمان نوازی بھی کرتا ہوں۔ اب یہ حیران کن بات ہے کہ یہاں آپ نے مہمان نوازی کا ذکر کیا، حالانکہ وہ لوگ تو آپ سے صدقہ لینے آئے تھے، وہ آپ سے جو ہے خیرات لینے آئے تھے، وہ تو آپ سے فنڈ لینے آئے تھے، تو آپ انہیں کہہ رہے ہیں میں بہترین۔ ایک ہے کہ آپ کے پاس آپ کے برابر کا آتا ہے کوئی بندہ تو آپ اس کا اکرام کرتے ہیں، اسے پروٹوکول دیتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کیا آئے تھے لینے کے لیے؟ محتاجی میں آپ سے غلہ لینے آئے تھے، لیکن آپ نبی ہو کر بادشاہ ہو کر بتا رہے ہیں کہ عزت دینی ہے رعایا کو، جو بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ نے اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو لینے کچھ آیا ہے میں اس کو کیوں عزت دوں، بلکہ یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے رتبے میں، یہ تو مانگنے آیا ہے، نہیں، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، آپ کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے تو یہ اللہ کی امانت ہے مقام، اور یہ آپ لوگوں کے لیے اچھے جو ہے کاموں میں اس کو خرچ کریں۔ پھر فرمایا دیکھو تم نے کہا ہے کہ ہمارا ایک بھائی ہے اس کا اونٹ دے دیں ہمیں ایک غلہ، تو فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اسے نہیں لاؤ گے نا اگلی بار، اگر تم اگلی بار گئے اور تم اس کو نہ لے کر آئے میرے پاس، تم نے دوبارہ آنا ہے، کیونکہ ایک اونٹ دیتے تھے آپ غلہ، جب وہ ختم ہوتا لوگ پھر آتے، پھر ان کو ایک اونٹ دیتے، ان کا اندراج ہوتا کہ ایک اونٹ کتنے عرصے میں ایک بندہ کھا سکتا ہے، جتنے عرصے میں کھا سکتا تھا اتنے عرصے کے بعد آپ دوسرا اونٹ کا اعلان کرتے۔ فرمایا اگر تم نہیں لاؤ گے اس بھائی کو فلا کیل لکم، تو تمہیں پھر غلہ نہیں ملے گا، یہ وزن تمہیں نہیں ملے گا، ولا تقربون، اور میرے پاس آنا بھی نہ اگر اس کو نہ لے کر آئے۔ اب یہ وہ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ بادشاہ جو ہیں یہ اس بھائی کے لیے اتنا، اور آپ نے پہلے ہی ان کو کہہ دیا تھا کہ مجھے تمہاری باتوں پہ شک لگ رہا ہے، تم کہتے ہو ایک بھائی گھر میں ہے، تم جھوٹ مجھے لگتا ہے بول رہے ہو کہ اس بھائی کا حصہ لینا چاہتے ہو نام اس کا لے کر، حالانکہ ہے تمہارا کوئی بھائی نہیں۔ اگر اب آئے نا غلہ لینے تو اس بھائی کو لے کر آنا، ورنہ میرے پاس آنا ہی نہ، کیونکہ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ یہ آپ نے ان کو پریشرائز کیا، اور اس بھائی کو اپنے پاس لانے کے لیے جو آپ کا سگا بھائی تھا، آپ کا ایک انداز تھا اور ایک حکمت تھی اور ایک بصیرت تھی۔ قالوا سنراود عنہ، انہوں نے کہا ہم ایسا کریں گے، ہم اس پر محنت کریں گے، عنہ اباہ، اپنے والد سے جا کے مشاورت کی شکل میں اپنے والد سے جا کے درخواست کریں گے، اپنے ابا سے جا کے فرمائش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلٌ، کہ وہ ایسا کریں، اگر انہوں کا دل مانا تو وہ کریں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، اس کے بعد ابا اب اس بھائی کو جدا نہیں کرتے، یہ نہیں بتایا کہ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے کیونکہ ہم نے ہی اس کو گمایا تھا، اور بول کس کے سامنے جھوٹ رہے ہیں؟ جو انہی جس کو جدا کرنے میں سارا کردار ادا کیا۔ اب یہاں پر جو ہے آپ دیکھیے امام قرطبی نے سب سے بہترین اس کی لکھی وجہ کہ ادھر یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے پاس پہنچے تو آپ بالکل حالات ٹھیک ہو گئے تھے، آپ عزیز مصر کو کہتے کہ جی میں فلاں علاقے کا ہوں، میرے ابا ادھر ہیں، تو آپ مجھے واپس وہاں پہنچا دیں یا ان کو اطلاع کر دیں یا مجھے ایک بار بھیج دیں پولیس کے ساتھ، میں جا کے ان کو مل آؤں۔ یا جب آپ جیل میں گئے تھے تو جیل سے رہا ہوئے تو پھر بادشاہ نے آپ کو پروٹوکول دیا تو آپ کہتے بادشاہ سلامت، میرے ابا ہیں وہاں تو میں چلا جاؤں۔ ابھی 8-9 سال آپ تخت پہ بیٹھے رہے، آپ نے نہیں کہا، نہ آپ نے جانے کا ارادہ کیا، نہ پہلے جا کر ان سے ملاقات کی، تخت پہ بیٹھنے کے بعد نہ ابا سے ملے، نہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو تحقیقات کرائی کہ یوسف علیہ السلام کو کیا بھیڑیے نے کھایا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کو یقین تھا ایسا نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ نہیں ہوا، یہ ساری وجہ یہ تھی کہ اللہ کی حکمت تھی، مصلحت تھی۔ اللہ نے ان کو بھی، امام قرطبی نے اس پہ بڑا لمبا لکھا ہے، لمبا چوڑا جو ہے یہ قصہ کہ دلائل کے ساتھ، کہ ان کو بھی اللہ نے روک دیا تھا، ان کو بھی اللہ نے روک دیا تھا، یہ حکمت تھی ایک۔ اب یوسف علیہ السلام کا ایک پورا نظام چلانا تھا، ہمیں کچھ سکھانا تھا،
اور قیامت تک انسانوں کو کوئی جو ہے رولز بتانے تھے، تو اس لیے سارا کام کرایا کہ حاسدین کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو وقال لفتیا، یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بھائی جو ہے تھوڑے سے ڈاما ڈول ہو رہے ہیں اور لگ نہیں رہا کہ یہ اس بھائی کو لے کر آئیں گے، چونکہ انہوں نے پہلے بھی ایسے واردات کی ہے کہ اب ابا ان پہ یقین نہیں کرے گا، تو اس لیے وقال لفتیانہ، آپ نے اپنے غلاموں سے کہا، نوکروں سے، یا فتیانی تو ویسے جوان کو کہتے ہیں، لیکن جو آپ کے اہلکار تھے، جو آپ کے سرکاری لوگ تھے، جو مال دینے میں، تقسیم کرنے میں، وزن کرنے میں، تو ان سے آپ نے کہا اجعلوا بضاعتہم، یہ جو ان کی پوٹلی ہے نا، یہ پوٹلی لے کر آئے ہیں، کیا لائے ہیں؟ غلہ خریدنے کے لیے کوئی کرنسی تو چلتی نہیں تھی اس وقت، بہت کم دینار درہم ہوتے تھے لوگوں کے پاس، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے کپڑے دے دیتے تھے اس کے بدلے میں، یا جوتے دے دیتے تھے، یا کوئی اور چیز دے دیتے تھے، تو بدلہ بدلی ہوتی تھی چیزوں کی۔ پہلے زمانوں میں یہی چلتا تھا کہ ایک گندم دے رہا ہے تو دوسرا کہہ رہا ہے میرے پاس جی ہے یہ کپڑے ہیں، تیسرا کہہ رہا ہے میرے پاس جوتے ہیں، تو وہ اس بدلے میں خریدتے تھے۔ تو یہ آج 100 سال 50 سال تک بھی چلتا رہا سلسلہ، 50 سال پہلے بھی یہی تھا۔ آپ اگر دیہاتوں میں دیکھیں، اب جا کے کرنسی کے نوٹ آ گئے تو برکت ختم ہو گئی۔ تو اس نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ ان کا جو پوٹلی ہے نا جو یہ لے کر آئے ہیں، اس میں گولڈ بھی تھا، اس میں چاندی بھی تھی، مکس تھی، تھوڑا تھوڑا کچھ سب چیزیں تھیں، تو آپ نے کہا اس کو لپیٹو اسی طرح اور ان کے سامان میں واپس رکھ دو۔ اس کی وجہ دو کی ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر۔ آپ نے کہا ایک تو آپ کو اچھا نہیں لگا کہ ان کے بھائی مجبور ہو کر آئیں اور میں ان سے پیسے لوں، یہ اچھا نہیں ہے۔ پہچانا ضرور انہوں نے نہیں پہچانا، لیکن اپنے بھائیوں سے پیسہ نہیں لیا، پتہ یہ چلا کہ رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسرا آپ کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے والد کے لیے غلہ بھیجوں، اس کا ہی پیسے لوں، پھر آپ نے ان کا سامان واپس لپیٹ کر رکھ دیا اور اپنی جیب سے پیسے ادا کر دیے۔ اور تیسری توجہ یہ کی کہ آپ نے وہ سامان اس لیے واپس رکھ دیا کہ جب یہ سامان واپس گھر جائے گا تو یعقوب علیہ السلام کہیں گے او ہو تم نے تو وہاں پیسے دیے ہی نہیں اور یہ چیزیں دی ہی نہیں، تم ایسے ہی کھانا لے آئے ہو، غلہ لے آئے ہو، اور نبی ہیں وہ، اور نبی ہو کر وہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ اس کو رکھ لو سامان کو، بلکہ وہ واپس ان کو بھیجیں گے میرے پاس، اس طرح یہ واپس پھر آ جائیں گے میرے پاس۔ تو یہ آپ کی سب سے بہترین جو ہے حکمت تھی، تو آپ نے جو ہے اس کو یوں اختیار کیا کہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کا سامان واپس رکھ دو ان کے اسی تھیلے میں، لعلہم یعرفونہا، شاید یہ جا کے اس کو پہچان لیں اپنے سامان کو، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جائیں گے، لعلہم یرجعون، اور پھر یہ لازماً واپس آئیں گے۔ پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا، آج کل کے لوگوں کی طرح تو نہیں تھے کہ مال ضبط کر لیا، چیزیں کسی کی ملی تو اٹھا کے چھپا لی، اس طرح کرنے والی قوم تو نہیں تھی، غربت تھی لیکن خیانت نہیں تھی، امانت تھی۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے اگر کوئی کسی نئے ملک میں جاتا ہے، کام شروع کرتا ہے یا نئے شہر میں جاتا ہے تو یہ آیت کا عمل کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں سہولت پیدا کر فرما دے گا اور اس میں جو ہے رکاوٹیں دور فرما دے گا، لوگ اس کا اکرام کریں گے، اسے عزت دیں گے۔ اور وہ آیت نمبر 59 ہے، 59 نمبر آیت سورہ یوسف کی، اور الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، اس کو جو پڑھے گا روزانہ وہاں پر 70 مرتبہ اور دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھانے پینے کا ہر معاملے میں بھی سہولت کریں گے، رہائش میں بھی سہولت کریں گے، اور لوگ بھی اس کے ساتھ تعاون اور معاونت فرمائیں گے۔ حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے یا کسی بھی سفر پہ جاتا ہے تو یہ عمل پہلے سے پڑھنا شروع کر دے، اللہ وہاں اس کے لیے پہلے سے سہولتوں کا ماحول پیدا فرما دیں گے اور اسے وہاں پہ تنگی نہیں ہوگی، مشکلات نہیں ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔